کراچی میں برساتی پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے سامنے آ گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس کے دوران بریفنگ بتایا گیا پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ گرین لائن بس کے ڈیزائن میں خرابی ہے۔ گجر نالہ، لیاقت آباد اور شیر شاہ سوری روڈ پر گرین لائن کا ڈیزائن ڈیفیکٹو۔ گلشن ظفر اور PICHSH میں تجاوزات کے باعث مسائل۔ چیئرمین NDMA اور کور کمانڈر کراچی بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ کراچی کے عوام کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پاک فوج اور NDMA FWO کے ساتھ مل کر شہر کو صاف کریں گے۔ گورنر سندھ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، چیئرمین NDMA سے ملاقات بھی کی۔ تعمیراتی شعبہ اولین ترجیحات میں شامل۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے نئی تعمیرات میں بجلی اور گیس کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی برائے ہاؤسنگ، کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کا اجلاس۔ ملک کے 13 بڑے بلڈرز کی تعمیراتی شعبے میں کام کرنے کی یقین دہانی۔ کہا 4 سے 5 ماہ کے دوران 13 کھرب کی اقتصادی سرگرمیاں پیدا ہوں گی۔ کسی نے نیب کے قانون پر بلیک میل نہیں کیا۔ احسن اقبال کہتے ہیں حکومت کی FATF کے نام پر چوری پکڑی گئی۔ حکومت جو قانون پاس کر رہی تھی اس کا دفاع نہیں کر سکی۔ ہر قانون نواز شریف اور اسحاق ڈار کو سامنے رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ شہباز گل نے کہا پہلے زبانی اب تحریری NRO کون مانگتے رہے۔ مویشی منڈیوں میں جانوروں کے نرخ آسمان پر پہنچ گئے۔ کراچی میں چھوٹے جانور کی قیمت میں 10,000 کا اضافہ، بڑے جانور 40,000 روپے تک مہنگے ہو گئے۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانور خریدنے آنے والے مایوس لوٹنے پر مجبور۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جانوروں کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے کے باعث قربانی مشکل ہو گئی ہے۔ نام شہزادہ، خوبصورتی بے مثال، ملتان کے بیل نے دھوم مچا دی۔ شہری دیکھنے کے لیے امڑ آئے۔ مالک نے بیل کے بڑے لاڈ پیار سے قربانی کے لیے پالا ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے قربانی کے لیے 3.5 لاکھ روپے کی اونٹوں کی جوڑی خرید لی۔ عید سے قبل منافع خوروں کا عوام کی جیب پر وار۔ ملتان میں ٹماٹر 250 روپے کلو تک جا پہنچے۔ ادرک 580 روپے کلو فروخت۔ اسلام آباد میں ٹماٹر 200 اور لاہور میں 140 روپے کلو فروخت ہونے لگے۔ لیمو 280 روپے تک جا پہنچا۔ کراچی میں بھی ٹماٹر، لہسن، ادرک، آلو، پیاز، سبز مرچ، دھنیا اور دیگر سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ عید پر ہانڈی کیسے بنائیں، شہری پریشان۔ عوام کو بڑی عید پر مہنگائی کا بڑا تحفہ ملنے کا امکان۔ 1 اگست سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 9 روپے فی لیٹر تک اضافہ متوقع۔ پیٹرول کی قیمت 5 روپے، ہائی سپیڈ ڈیزل کے نرخ میں 9 روپے لیٹر بڑھنے کا امکان۔ پردیسیوں کی عید منانے کے لیے آبائی علاقوں کو واپسی، بس اڈوں پر رش، مسافروں سے اوور چارجنگ کی شکایات بھی موصول۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں عید الاضحیٰ کی خوشیاں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے روح پرور مناظر۔ ترکی میں مسجد آیا صوفیہ میں 86 سال بعد نماز عید کی ادائیگی۔ انڈونیشیا اور ملیشیا میں بھی نماز عید الاضحیٰ ادا کی گئی۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، روس، فرانس اور دیگر ممالک میں بسنے والے مسلمان بھی آج عید الاضحیٰ منا رہے ہیں۔ انگلینڈ میں موجود قومی کرکٹ ٹیم نے ڈربی کے ہوٹل میں عید کی نماز ادا کی۔ سابق کپتان سرفراز احمد نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی۔ فاسٹ بالر حارث رؤف بھی انگلینڈ روانہ۔ لاہور سے براستہ دبئی مانچسٹر پہنچیں گے۔ ٹیم کی ڈربی میں بھرپور پریکٹس۔ محمد عامر نے بھی حصہ لیا۔ پاکستان ٹیم کل مانچسٹر روانہ ہوگی۔ ابھی آپ کو براہ راست لاہور لیے چلیں گے، جہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔
جس سے ملک کو ترقی کی نئی سطح پر لے آئے. آج یہ کہتے ہیں ہمیں بیمار معیشت ملی تھی. پاکستان کے اندر سڑکوں پر، گلیوں میں، محلوں میں، گاؤں میں، کارخانوں میں کسی سے جا کے پوچھ لیں کہ کیا 2 سال پہلے کا پاکستان بہتر تھا یا خان صاحب کا نیا پاکستان بہتر ہے. آج ہر شخص، بزنس مین، انویسٹر، ٹریڈر، لیبر، انجینئر، ڈاکٹر، ٹیچر، ہر بندہ یہ بتائے گا کہ 2 سال پہلے امید تھی، آج نا امیدی اور مایوسی ہے. آپ نے قوم سے جینے کا حق چھین لیا ہے. آج پاکستان سے پیسہ ہی نہیں بھاگ رہا، پاکستان سے ٹیلنٹ بھی بھاگ رہا ہے. برین ڈرین ہو رہا ہے بدترین، اور یہ ملک کے لیے شدید خطرات اس سے لاحق ہو چکے ہیں. تو پھر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ اپوزیشن سیاست کر رہی تھی، نیب کے قانون کو بلیک میل کر رہی تھی. کسی نے نیب کے قانون کو بلیک میل نہیں کیا. اصل بات یہ ہے کہ حکومت کی فیٹف کے اوپر چوری پکڑی گئی ہے. ہم نے حکومت کی چوری پکڑی ہے جو یہ فیٹف کے نام پہ کر رہے تھے. اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ قانون جو یہ حکومت پاس کر رہی تھی، جس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکی، جو کہ بھارت میں مقبوضہ کشمیر کے قانون سے بھی کالا قانون پورے پاکستان پہ نافذ ہونے جا رہا تھا، جس میں اکنامک ٹیررزم کے حوالے سے ہر بزنس مین، ہر تاجر، ہر کاروباری بندہ معاشی دہشت گرد بن کے دنیا بھر کے اس کے ویزے کینسل ہو جاتے. وہ دنیا میں کاروبار نہیں کر سکتا تھا اور تباہ و برباد ہو جاتا. حکومت ایک ایسا کالا قانون اس ملک میں مسلط کر رہی تھی. ایک ایسا قانون مسلط کر رہی تھی، کوئی بھی صحافی 6 مہینے کے لیے اندر ہو جاتا اور اس کو بھی دہشت گرد بنا دیا جاتا. اور کوئی بھی مخالف 6 مہینے کے لیے اندر ہو جاتا اور کوئی اس کے پاس قانون اور آئین کی پروٹیکشن نہیں تھی. کس کال کوٹری میں جاتا، کس قلعے میں جاتا، کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ 6 مہینے کے لیے حکومت کا مخالف مسنگ پرسن ہو گیا ہے. قانونی طور پر یہ قانون تھا جو حکومت لے کر آئی تھی، اور یہ وہ چوری ہے جو ہم نے پکڑی ہے، اور اس کی انہیں مرچیں لگی ہوئی ہیں کہ ان کی چوری پکڑی گئی. اور فیٹف کا نام لے کر رہے تھے. ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں. ہم ان کی اس چوری کو بین الاقوامی برادری کے سامنے پیش کریں گے. ہم پوچھیں گے جا کے امریکہ سے، ہم پوچھیں گے یورپین یونین کے ممالک سے جو بنیادی حقوق کا نام لیتے ہیں کہ کیا آپ نے حکومت کو ایسا کالا قانون بنانے کی کوئی تجویز دی تھی؟ اور اگر نہیں دی تھی تو کم از کم آپ حکومت سے یہ سوال ضرور پوچھیں کہ آپ کا نام لے کر یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اندھیروں میں کالے قانون کی رسی میں جکڑنے کا منصوبہ کیوں بنا رہی تھی؟ اس چوری کے پکڑے جانے کے اوپر حکومت کو تکلیف ہے. اور اب جو دوسری چوری کرنے جا رہی ہے، حکومت کا ہر قانون نواز شریف صاحب کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے. حکومت کا ہر قانون اسحاق ڈار صاحب کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے. حکومت کا ہر قانون سیاسی مخالفوں کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے، بھلے اس کے پیچھے ملک کا کوئی نقصان ہو جائے. اب جو میوچول لیگل اسسٹنس کا قانون بنانے جا رہے ہیں، ان کا مقصد اپنے سیاسی دشمنوں کو تنگ کرنا ہے. لیکن اس قانون کے بننے سے کل کو دنیا کا کوئی ملک ہمارے ایٹمی سائنس دانوں کو بھی ہمارے سے لے کے مانگ سکے گا. جب آپ یہ قانون بناتے ہیں تو یہ یک طرفہ نہیں ہوتے. جب آپ یہ قانون بناتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بندے باہر سے ہر قیمت پہ چاہیے، تو دوسرے لوگ بھی کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ملزم ہر قیمت کے اوپر چاہیے. وہ کسی ہمارے ایٹمی سائنس دان کے اوپر کوئی جھوٹا مقدمہ بنا کے حکومت سے کہیں گے کہ ہمیں وہ ہمارے حوالے کرو. تو جب تک اس طرح کی چیزیں قانون کے مطابق نہ کی جائیں، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو میوچول لیگل اسسٹنس کا کیس ہے،
اس کو پاکستان بار کاؤنسل سے ویٹ کرانا چاہیے. اس کو جو ہماری پروفیشنل باڈیز ہیں ان سے ویٹ کرانا چاہیے. رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال نیوز کانفرنس کر رہے تھے.